السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران ڈیل جاری رکھنے کا اعلان کر چکا ہے۔ معاہدہ چند گھنٹوں میں ہونے کی نوید بھی سنا دی۔ بیروت پر اسرائیلی حملوں پر ٹرمپ کا نیتنیاہو سے ایک بار پھر شدید ناراضگی کا اظہار۔ امریکی صدر نے نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو میں معقول اور ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں۔ ایسے اقدامات امن کے عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو بھی ہو، واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایران مذاکرات کو روکا نہ جائے بلکہ آگے بڑھایا جائے۔ نیتن یاہو کے فیصلوں کا کوئی معیار نہیں، نہ وہ ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کے اہل ہیں۔ بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد ٹرمپ کا پارا ہائی۔ ایکزیوس کو انٹرویو دیتے ہوئے نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ چند گھنٹے کی دوری پر ہے، بیروت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے اقدامات امن کے عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو بھی ہو، واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایران مذاکرات کو روکا نہ جائے بلکہ آگے بڑھایا جائے۔ موجودہ صورتحال پیچیدہ ضرور ہے، مگر سفارتکاری ہی واحد رستہ ہے۔ امریکہ لبنان سمیت پورے خطے میں پائیدار امن کے لیے ڈیل کے قریب ہے۔ ایرانی قیادت کی بیروت پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں سخت رد عمل کی دھمکی۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائی خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اسرائیلی کارروائی ثابت کرتی ہے کہ امریکہ کمزور اور غیر مؤثر ہے، جو اس غیر قانونی ریاست کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ یا تو اپنے وعدوں پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس میں سنجیدہ نہیں۔ ایرانی عسکری قیادت نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ بغیر جواب کے نہیں رہے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں پیش رفت ضرور ہوئی، مگر جوہری معاہدے پر فوری اتفاق رائے کا امکان کم دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی معاملے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اس کے مطالبات اور شرائط مکمل طور پر تسلیم کیے بغیر کسی حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت ممکن نہیں۔ ایرانی خبری ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پہ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن معاہدے پر دستخط امریکی صدر ٹرمپ کے مقرر کردہ ٹائم فریم میں ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دونوں فریقین کے درمیان مختلف امور پر پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ سالس سے ایران کے مطالبات اور شرائط دوسرے فریق تک پہنچا رہے ہیں۔ سفارتی رابطے مسلسل برقرار ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا مطابق ابھی تک کسی بھی معاملے کو حتمی شکل نہیں دی گئی اور متعدد اہم نکات پر اتفاق رائے باقی ہے۔ ایران نے اپنا موقف واضح کیا کہ تمام مطالبات کی مکمل منظوری کے بغیر کسی حتمی معاہدے پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور آئندہ چند روز میں ہونے والی سفارتی سرگرمیاں اس عمل کی سمت کا تعین کر سکتی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ روسی صدر نے ایران امریکہ تنازع حل کی طرف جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ ایران معاہدہ ہونے کا اعلان جلد ہو سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 گھنٹے طویل گفتگو ہوئی۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ خاتمے کے لیے یوکرین اور یورپی اتحادیوں پر زور ڈالنے کا بھی کہا۔ مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر قطری وفد ایران پہنچ گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد کی قیادت قطری وزیر اعظم کے مشیر کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران قطری وفد نے ایرانی حکام سے ملاقاتیں اور مشاورت کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دورے کا مقصد سفارتی عمل سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے گزشتہ رات ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ مثبت پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کی راہ کو ہموار کرے گی۔ پاکستان اور ترکی کا مزید پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور زخمی فلسطینی دم توڑ گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے الشفا اسپتال کے حکام نے شہری کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔
شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں اسرائیلی فائرنگ سے 7 ماہ کا فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اور جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں ٹاؤن میئر سمیت 3 افراد شہید ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کا ڈرون تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ادھر لبنانی حکام نے اسرائیل پر جنوبی سرحدی علاقوں میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت دائر کر دی۔ لبنان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 3 لبنانی فوجی بھی شہید ہوئے ہیں۔ چکوال سے خبر شامل کریں گے، جہاں ڈکیتی مزاحمت کے بعد CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ جاں بحق جبکہ اس کے والد عدیل احمد اور بھائی زخمی ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ خوفزدہ خاندان گاڑی میں وہاں سے نکلا تو اہلکاروں نے انہیں ڈاکو سمجھ کر فائرنگ کر دی۔ حکام نے ایک اہلکار کو معطل کر کے واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی ہے۔ CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے خاندان اجڑ گیا۔ واقعہ چکوال میں جمعرات کے درمیانی شب پیش آیا۔ CCD اہلکاروں نے ڈاکوؤں کے ساتھی سمجھ کر گاڑی پر فائرنگ کی۔ 9 سالہ ہانیہ موقع پر جاں بحق ہوئی۔ والد عدیل احمد اور بھائی زخمی ہو گئے۔ پولیس اور اہل خانہ کے مطابق کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ آسٹریلیا سے آئے 39 سالہ عدیل احمد گھر والوں کے ہمراہ گاڑی میں جا رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز سن کر متاثرہ خاندان نے گاڑی بگائی لیکن CCD اہلکاروں نے گاڑی پر ہی فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام نے ایک اہلکار معطل کر کے تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی۔ چکوال میں کمسن بچی کی ہلاکت کے واقعے پر CCD نے افسوس اور متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ترجمان CCD کے مطابق واقعے میں فائرنگ کرنے والے اہلکار کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی رائفل اور استعمال شدہ گولیوں کے خول بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیے گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اہلکار نے محکمانہ SOPs کی صریحاً خلاف ورزی کی اور اس کا یہ اقدام ادارے کی پالیسی یا تربیت کا آغاز نہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی گئی ہے جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ صادق آباد ریلوے اسٹیشن پر ہزارہ ایکسپریس کی بوگی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ٹرین منزل کے جانب روانہ تھی کہ اچانک آخری بوگی سے دھواں اٹھنے لگا۔ ریسکیو اور ریلوے حکام کی بروقت کارروائی سے متاثرہ بوگی الگ کر دی گئی جبکہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کراچی ڈسٹرکٹ ملیر تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں گزشتہ روز ڈکیتی کی CCTV فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ گلی میں داخل ہونے والے موٹر سائیکل سوار 3 ڈکیتوں نے پیدل جانے والے شہری کو لوٹ لیا۔ شہری سے نقدی اور موبائل اسلحے کے زور پر چھیننے کے بعد بائک سوار اطمینان سے فرار بھی ہو گئے۔ گزشتہ روز تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 شہری زخمی اور ایک ڈاکو شہری کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں پارٹی صدر امجد ایڈوکیٹ کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہی بنائے گی۔ تمام منتخب ارکان اسمبلی سے حکومت سازی کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق PP کے 3 کامیاب آزاد امیدواروں کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ MQM میں اندرونی اختلافات شدید ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی آمنے سامنے آ حیدرآباد میں سربراہ MQM نے کہا جن کو اختلافات کے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو، تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ کارکنوں سے کہا کہ اگر میں بھی پارٹی چھوڑ جاؤں تو واپس مت آنے دینا۔ پوری تنظیم کو ایک بڑے برتن میں رکھ کر الٹ دیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پارٹی کا سربراہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کراؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، کیا جنگ تم لڑ رہے ہو؟ ان کو چیئرمین بننا ہے تو ہمیں بتائیں کہ ایک رات میں بنا دیں گے۔ بولے ہم نے غداری نہیں کی، ہم نے بغاوت کی تھی۔ چھوٹے لوگوں سے ہمارے خلاف بیانات مت دلواؤ۔ اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحاد رکھو۔ بات کرو قانونی غیر قانونی کارکن کی۔ اصل عہدہ کیا ہے؟ کارکن ہے جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں، قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں۔ ہم سے مشورہ ہو، اگر ہمیں کہیں کہ جی مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو جو وہ چیئرمین بنوا دوں،
لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر 4 ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن کمیشن نے ڈانٹ پلائی. اور جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے. وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر. اور تم جنگ لڑ رہے تھے. ایکسٹینشن والا لیڈر جو ہے وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا. یہ عہدیداروں کی جماعت نہیں ہے, ذمہ داروں کی جماعت. ہم الحمدللہ کسی کی مرضی سے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. آپ کو اور مجھ کو وہ ملے گا, وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہیں گے. وہ ملے گا جو ہم چاہے گی, جو تنظیم چاہے گی, جو تحریک. اس کی کاسٹ یہ ہو کہ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کی. بالکل نہیں چلے گا یہ. اور میں پہلے حیدرآباد کو کہہ چکا ہوں, مجھ بھی نظر رکھو, کمی نہ کوئی دوست نہیں. اور پہلے بھی کہا تھا کہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہوں اور اپنا سر اور قد MQM سے چھوٹا. قیادتیں آتی رہیں گی یہاں سے اور وہاں جا کے بیٹھتی رہیں گی انشاءاللہ. جو جبر سے نہیں ڈرے, جبر کے غلاموں سے بھی ڈریں گے. گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ تو اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان تجوں سے ڈرنے والے ہوتے تو جو ہے وہ الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تم ان سے بڑے بدماش ہو. MQM میں اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو کارکردگی اور کردار میں میرا پلڑا سب سے بھاری ہوگا. MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں یہ بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے خالد مقبول صدیقی کا نام لیے بغیر کہا کہ اگر انہیں ہارنے کا خطرہ نہ ہوتا تو اب تک انٹرا پارٹی الیکشن کرا چکے ہوتے. لڑیں گے الیکشن, پارٹی میں کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ صبح دوپہر شام کام کر رہے ہیں, کوئی پارٹی سے ہی چلا رہا ہوتا تو جو ہے اور کوئی خواہش کا ظاہر کرتا, وہ ہوشیاری چالاکی نہیں کرتا تو الیکشن کسی کو چیئرمین بنا لیتے. چل ہی نہیں رہی پارٹی, کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ کو الطاف حسین ہے کوئی یہاں پہ, یا کوئی عمران خان ہے, یا کوئی جو ہے وہ نواز شریف ہے, یا کوئی زرداری صاحب ہے, الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ابھی جمہوریت ہے یہاں پہ بھائی, اور کسی کا سب اپنے اپنے جو ہے وہ کردار کو, اپنی کارکردگی کو پلڑے میں ڈالیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کمال کا ہی پلڑا بھاری ہوگا, تو بالکل لڑیں گے جی الیکشن. اگر یہی تو خطرہ ہے, ورنہ الیکشن کرا چکے ہوتے نا. آپ کے سوالات کے جواب آپ کو حالات اور واقعات میں نظر نہیں آتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.